جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رازوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک بے علم انسان کے لیے پتھر اور ہیرے میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح بے علم انسان کبھی سونے کو تانبا مان بیٹھتا ہے تو کبھی تانبے کو سونا۔ اس طرح عام لوگوں کے لیے بلی ایک معمولی سا جانور ہے جو کہ گلی محلے میں پھرتی رہتی ہے، لیکن اگر آپ کسی اہل نظر علم والے سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بلی کوئی معمولی جانور نہیں، بلکہ بلی تو ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ آپ کو پہلے سے آگاہ کر سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں یا غم، دولت آنے والی ہے یا غربت۔ نہ صرف بلی ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں دولت آنے والی ہے یا کوئی مصیبت، بلکہ بلی آنے والی مصیبت سے ہمیں بچا بھی سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بلی کے انہی رازوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہندو مذہب میں ہاتھی کو دیوتا مانا جاتا ہے، لیکن دنیا کا دوسرا ایسا کوئی مذہب نہیں جو کہ ہاتھی کو دیوتا مانتا ہو۔ اسی طرح افریقہ کے ایک مذہب ہے جس میں الو کو دیوتا مانتے ہیں، جو کہ رات بھر جاگ کر قبیلے کی حفاظت کرتا ہے، لیکن دوسرا دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو کہ الو کو دیوتا مانتا ہے۔ لیکن اگر بلیوں کی بات کریں تو دنیا کے تمام مذاہب ہی بلیوں کو ایک خاص مخلوق مانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں ہمیں بلی کا کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طرح سے ذکر نہ ملتا ہو۔ اکثر آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا، اگر بلی کسی گھر میں آئے یا گھر کے باہر روتی ہے تو وہ بہت منحوس ہوتا ہے۔ بلی کے رونے کا مطلب ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے، یا خدا نخواستہ کسی کی موت تک واقع ہونے والی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلی ان کے گھر میں آ کے روئے تو اس لیے ان پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے جو کہ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اکثر لوگوں کے جب گھر میں بلی آتی ہے تو وہ بلی کو کوئی چیز مار کر یا آواز نکال کر اپنے گھر سے بلی کو نکال دیتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی تو آپ اپنے گھر میں موجود پانی کے برتن کو اوندا کر دیتے تاکہ بلی آسانی سے پانی پی سکے، اور جب بلی پانی پی کر چلی جایا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن کے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز ادا کر رہی تھی، اتنے میں آپ کی ہمسائی ہریسہ لے کر آتی ہے۔ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھی تو وہ ہریسہ رکھ کر چلی جاتی ہے، اور ایک بلی آتی ہے اور ہریسے کو تھوڑا سا کھا کر چلی جاتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نماز ختم کرتی ہیں تو ہریسے کو اسی جگہ سے کھاتی ہیں جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی، اور ارشاد فرماتی ہیں کہ یقیناً بلی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلیاں تو گھر میں آنے جانے والیاں ہیں۔ اسی طرح آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ضرور سن رکھا ہوگا۔ آپ نبی کریم کے بہت قریب ہی صحابی تھے اور بہت ساری احادیث آپ سے منسوب بھی ہیں، لیکن پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام ابو ہریرہ تھا ہی نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ ابو ہریرہ نام تو آپ کا اس لیے پڑ گیا کہ آپ بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ عربی میں ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی، جبکہ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ اس طرح ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں والا۔ ان تمام روایتوں اور واقعات سے ایک چیز تو صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ گھر میں بلی کا آنا بالکل بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ بلی کو اپنے گھر سے بھگایا جائے، بلکہ بلی کا گھر پر آنا تو مبارک ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیوں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ گھر پر اگر بلی آ کر روئے یا بلی کوئی آواز نکالے تو گھر پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اکثر لوگ تو یہاں تک مانتے ہیں کہ بلی کو کیونکہ موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی گھر پر کوئی خدا نخواستہ کسی کی موت ہونے والی ہے، تبھی بلی گھر پر آ کر آوازیں نکالتی ہے یا روتی ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سفید مرغ کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں جسے فرشتے نظر آتے ہوں۔ صرف سفید مرغ ایسا جانور ہے جو کہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اصل میں گھر پر بلی کا آ کر رونا یا آوازیں نکالنا یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ اصل میں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ روحانی ہے، جبکہ دوسری وجہ فطری ہے۔ سب سے پہلے فطری پہلو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد روحانی پہلو کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ بلی بھی ایک جاندار ہے اور بلی کی بھی اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ اصل میں بلی گھر پر آ کر آوازیں نکالتی ہے جسے ہم انسان رونا سمجھتے ہیں۔ اصل میں وہ رو نہیں رہی ہوتی بلکہ انہیں سردی لگ رہی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اکثر وہ گھر پر آ کر پناہ لیتی ہے اور آوازیں نکالتی ہے۔ یا اکثر جو بلے ہوتے ہیں یعنی جو میل کیٹس ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں ایریا کو لے کر، کیونکہ جو بلے ہوتے ہیں وہ اپنے ایریا کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ایک میل کیٹ یعنی بلے کے ایریا میں کوئی دوسرا بلا آ جائے
تو وہ اسے بھگانے کے لیے لڑتے ہیں۔ اب وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ روحانی پہلو کی۔ اہل نظر بزرگوں کا ماننا ہے اگر کوئی بلی آپ کے گھر میں آتی ہے اور ایسی حرکتیں کرتی ہے جسے وہ آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہو، یا آپ کے گھر میں آ کے آوازیں نکالتی ہے جسے ہم انسان بلی کا رونا سمجھتے ہیں، تو اصل میں بلی آپ کے گھر میں آپ کی حفاظت کرنے آئی ہے۔ ان بلاؤں سے جو کہ آپ کے گھر پر آئی ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ہم انسان کتنے بیوقوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق جو کہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، جو کہ خود چل کر ہمارے گھر پر آتی ہے تاکہ ہمارے گھر سے ان بلاؤں کو بھگا سکے، ان بلاؤں سے ہماری حفاظت کر سکے جو کہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، مالی لحاظ سے بھی اور جانی لحاظ سے بھی۔ ہم اس جانور کو خود مار کر بھگا دیتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی اس مخلوق جو کہ ہماری حفاظت کرنے آئی ہے اسے اپنے گھر سے مار کر بھگا دیتے ہیں، تو وہ بلائیں جنہیں وہ بلی بھگانے آئی تھی، جن سے وہ بلی ہماری حفاظت کرنے آئی تھی، وہ بلائیں ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بلی آتی ہے اور وہ آوازیں نکالتی ہے جسے حرف عام میں رونا کہا جاتا ہے، تو کبھی بھی اس کو غلطی سے نہ ہی پانی مار کر بھگائیں اور نہ ہی جوتی مار کر۔ باقی بات رہی دولت کی، بلی کیسے آپ کو یہ آ کر بتاتی ہے کہ آپ کے گھر میں دولت پیسہ آنے والا ہے، آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر اس کے بارے میں کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ ایک بار ایک شخص بابا فرید گنج شکر کے پاس آتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے، بابا فرید، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا چلتا چلایا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی اٹھاتا ہوں، میرے گھر میں رزق دولت پیسہ سب ختم ہو چکا ہے، جسے میرے گھر کا راستہ ہی بھول چکے ہوں، میرے گھر میں سخت غربت چھا چکی ہے، ہم ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہے۔ بابا فرید کے پاس یہ صلاحیت موجود تھی کہ آپ کسی کا بھی ماتھا دیکھ کر اس کی قسمت کا حال بتا دیا کرتے تھے۔ بابا فرید جب اس شخص کا ماتھا دیکھتے ہیں تو بابا فرید کہتے ہیں، تمہاری قسمت میں تو بہت زیادہ دولت اور پیسہ لکھا ہے، پھر تم کیسے غریب ہو گئے ہو؟ اس شخص کی قسمت کا حال جان کر بابا فرید خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص جس کی قسمت میں بہت زیادہ دولت پیسہ لکھا ہے، بھلا وہ شخص کیسے غریب ہو گیا؟ جس کے بعد بابا فرید کہتے ہیں، تم کوئی نہ کوئی غلطی تو ضرور کر رہے ہو۔ جس کے بعد بابا فرید اس شخص سے پوچھتے ہیں، کیا تمہارے گھر میں کوئی بلی چکر تو نہیں لگاتی؟ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے، ہاں بابا فرید، میں نے گھر پر کبوتر رکھے ہیں اور بہت ساری بلیاں میرے گھر پر آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن میں جوتی پکڑتا ہوں اور ان بلیوں کو مار کر بھگا دیتا ہوں تاکہ میں اپنے کبوتروں کی حفاظت کر سکوں۔ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ تم جوتی بلی کو نہیں مارتے بلکہ اپنے رزق اور اپنی تقدیر کو مارتے ہو، کیونکہ اصل میں تمہاری قسمت میں بہت زیادہ دولت اور پیسہ تو ہے، لیکن اصل میں تم نے بہت سارے ایسے گناہ کر رکھے ہیں جو گناہ تمہاری نعمتوں کو تم تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ اصل میں وہ بلیاں جو تمہارے گھر پر آتی ہیں وہ تمہارے کبوتروں کو کھانے نہیں آتی، بلکہ اس لیے آتی ہیں کہ تم ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ، اور جب تم بلی کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ گے، اسے پیار کرو گے، اسے کھانے کے لیے کچھ دو گے، تو تمہارے جو ہاتھوں کے کیے گئے گناہ ہیں وہ جھڑنے لگیں گے، جس کے بعد تمہاری قسمت میں جو رزق اور دولت ہے وہ تم تک پہنچ جائے گا۔ اصل میں وہ بلیاں تمہارے رزق اور دولت کو تم تک پہنچانے آتی ہیں، لیکن تم انہی کو مار کر بھگا دیتے ہو۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بلی آتی ہے، یا تو وہ آپ کے گھر پر موجود بلاؤں اور جنات کو بھگانے آتی ہے، یا پھر آپ کے گناہوں کو بخشوانے آتی ہے، جس کے بعد آپ کی قسمت میں لکھی نعمتیں آپ تک پہنچنے لگیں گی، اس لیے کبھی بھی گھر پر آئی بلی کے ساتھ بدسلوکی مت کریں، اسے آواز نکال کر یا جوتی مار کر نہ بھگائیں، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیں، اگر آپ بلی کو کچھ مار کر یا آواز نکال کر بھگا دیتے ہیں تو آپ نے بلی نہیں بلکہ اپنی قسمت میں لکھی نعمتوں کو بھگایا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔